أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دو چیزیں لے کر بھیجا. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی امت کے سامنے دو باتیں فرمائی: ترکت فیکم امرین، کہ میری امت میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ اگر تم پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو ہم کلام پاک کہتے ہیں، کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ لاکھوں صحابہ تھے، 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ، اور آپ نے صحابہ کرام کے پورے مجمع کے سامنے آپ نے فرمایا: ہر بلغت، کہ میں نے سارا کا سارا دین آپ تک پہنچا دیا. نبوت کے ملنے کے بعد 23 سال کا جو عرصہ تھا، کیا میں نے پورا شریعت کا دین، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کا دین میں آپ تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے بیک وقت یوں کہا: یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا نہیں دیا، بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا: اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. یہ اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا. تو نے میرے صحابہ کی باتوں کو تو نے سنا ہے کہ میں نے اپنی امت تک، اپنے صحابہ تک دین کو مکمل پہنچا دیا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کرام کو دین پہنچایا، صحابہ کرام نے بڑے حفاظت کے ساتھ دین کو آگے پہنچایا. یہ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر بھی شک نہیں ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری باتیں اور آپ کے سارے طریقے صحابہ نے محفوظ کیے. صحابہ کرام کے سینوں کے اندر جو علم تھا، اور صحابہ کرام کے سفینوں کے اندر جو علم تھا، اللہ کے نبی کا علم صحابہ کی زبان پر بھی تھا، اور پریکٹیکلی عملی زندگی جیسے اللہ کے نبی نے بتائی تھی وہ صحابہ کی زندگی تھی. علم کے ساتھ بھی زندگی گزاری اور عمل کے ساتھ بھی صحابہ کی زندگی گزری. آپ نے جو باتیں بتائی اس کو اپنی زندگی میں دیا اور اس کو امت تک صحیح پہنچایا. کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا: بلغوا عنی ولو آیا. اے میری امت، اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو، ایک بات بھی جانتے ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے غائبین تک ساری باتیں میری پہنچا دے، تاکہ میرا دین کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے. اور اس طریقے پر پہنچا بھی جس طرح میں نے پہنچایا، اس میں ذرہ برابر زبر زیر کی بھی کمی بیشی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو من معن صحابہ نے آگے تک پہنچائی. صحابہ کرام کی دین کی باتوں کے پہنچانے میں بڑی کفر کی طرف سے آندھی آئی، اسلام کو ختم کرنے کی. آج بھی ہے کہ کسی طریقے پر اسلام دنیا سے مٹ جاوے، یہ پہلے سے ہے. کفر کی خطرناک آندھیاں اسلام کو توڑنے کے لیے آئی، لیکن اسلام کی فطرت ہے، جتنا اسلام پر مجاہدہ آتا ہے اتنا اسلام بڑھتا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا کہ یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. اسلام کی فطرت ہے. اللہ کے دین کو جتنا مشقت کے ساتھ دیا جائے گا اتنا دل میں اترے گا.
اور اللہ کے دین کو جتنا سہولت کے ساتھ دیا جائے گا اتنا دلوں سے نکلے گا، کیونکہ دین کی روحی مشقت ہے۔ اسلام جو پھیلتا ہے وہ تکلیفوں سے پھیلتا ہے، کفر راحتوں سے پھیلتا ہے۔ حق مسجدوں کے راستے سے آئے گا اور باطل بازاروں کے راستے سے آئے گا۔ اور دنیا میں جب بھی حق کا پیغام شروع ہوا تو باطل نے بڑی کوشش کی حق کو مٹانے کی، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق دنیا میں غالب ہونے آیا ہے اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ حق غالب ہوگا، باطل نہیں مٹے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں ایسے رجال اور ایسے صحابہ کی جماعت تیار ہوئی کہ بڑے سے بڑے باطل کا ڈر کے مقابلہ کیا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ ان کی ایمان کی وہ طاقت تھی۔ ایک صحابی سے پوچھا، ابن عمر سے پوچھا، سئل ابن عمر الصحابۃ یضحکون، کہ صحابہ کرام ہنستے تھے؟ تو ابن عمر نے جواب دیا نعم، صحابہ کا مجمع ہنسنے کے وقت ہنستا تھا، لیکن ہنسنے کے وقت صحابہ کرام کا ایمان ولکن والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، کہ صحابہ کا ایمان ہنسنے کے وقت پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا اور پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوتا تھا۔ کبھی بھی صحابہ کرام کسی باطل کی بات سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ جب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جب پکڑا، عیسائیوں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کو دعوت دی، ان کو للچایا۔ پہلے کیا کرتا ہے؟ باطل للچاتا ہے تاکہ مسلمان لالچ میں آ کر اسلام چھوڑتے ہیں۔ بہت سارے کمزور ایمان والوں کے پاس قادیانی لوگ آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لڑکیاں دیتے ہیں، وہ لوگ اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں۔ ایمان کے سامنے باطل آئے گا لالچ کے ساتھ، لالچ دی کہ اگر آپ ایمان کو چھوڑ کر عیسائی بن جاویں گے نا تو آدھی حکومت کے ذمہ دار آپ بنیں گے۔ کتنی بڑی لالچ کہ صحابہ کے گھر میں تنگیاں ہیں، گھر میں کھانے کے فاقے ہیں اور آدھا ملک مل لگا ہے، آدھے ملک کی سلطنت مل رہی ہے، لیکن ذرہ برابر ایمان میں تزلزل نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے نبی کی صحبت میں ایمان کو مضبوط سکھا تھا، فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ان کو کمرے میں ڈال دیا گیا کہ چلو مسلمان لڑکی کے چکر میں پھنسے گا تو اپنا ایمان کھوئے گا۔ یہ خوبصورت عیسائی لڑکی کو تیار کیا کہ تو اندر کمرے میرے 3 دن تک سوبر کا گوشت دیا کہ اس کے سامنے تو اپنی ساری کی ساری بدماشی کر اور کسی طرح ان کو مائل کر۔ عبداللہ بن حذیفہ کا ایمان بنا ہوا تھا، آنکھوں کا دین آنکھوں میں تھا، کانوں کا دین کانوں میں تھا، زبان کا دین زبانوں پر تھا۔ صرف ہماری طرح باتیں نہیں تھی، پریکٹیکلی ان کی زندگی میں اللہ کے نبی کی ساری باتیں موجود تھی اور قرآن کی آیتوں کے محافظ تھے۔ لڑکی پھسلاتی رہی، اپنے حسن کا نظارہ کرتی رہی، لیکن عبداللہ بن حذیفہ دیکھے تو صحیح، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب انسان دیکھے گا تو پھنسے گا، جب انسان دیکھے گا ہی نہیں تو پھنسے گا کیسے؟ نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ 3 دن مکمل ہونے کے بعد لڑکی نے بادشاہ کو یوں کہا الی این ارسلتنی حدید، آپ نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہے کے پاس یا پتھر کے پاس؟ نہ مجھے دیکھتا ہے نہ میری کوئی چیز کو کھاتا ہے۔ پھر ان کو نکالا جب تک حذیفہ کو، پھر ان کو ڈرایا گیا اور ڈرانے کے بعد یوں کہا کہ اگر تم عیسائی نہیں بنے گا تو میں تجھے بہت بڑا کڑاہے کے اندر تیل کو گرم کیا گیا اور اس میں کہا تجھے ڈال دوں گا۔ مسلمان نہ انگاروں سے ڈرتا ہے ایمان والا، نہ جیل سے ڈرتا ہے، نہ جیل کی کوٹڑی سے ڈرتا ہے، نہ پھانسی کے پھندے سے ڈرتا ہے۔ اس کو تو شہید ہونا اللہ کے راستے میں، شہید ہونے والا تو اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے والے کو مردہ مت کو، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو اللہ رزق دیتا ہے، ان کو قبر میں رزق دیا جاتا ہے اور وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے۔ اور خون کے قطرہ زمین پر گرنے کے ویلے پروردگار عالم شہید کی مغفرت کر دیتا ہے۔ مسلمان سر تو کٹا سکتا ہے لیکن سر کو جھکا نہیں سکتا، یہ اس کا ایمانی پاور ہے۔ کہا میں تو نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام میں 2 صحابہ کرام کو اٹھایا اور بالکل جلتے تنور میں تیل کے اندر ڈال دیا۔ دونوں صحابہ کرام کباب کی طرح پک گئے عبداللہ بن حذیفہ کے سامنے، لیکن ذرہ برابر ایمان میں تزلزل نہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو عیسائیوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن حذیفہ نرم پڑ چکے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو چکے دونوں ساتھی کباب بن چکے ہیں تیل میں پک کر، اب چلو ایمان چھوڑ دیں گے۔ فرمایا تم روتے ہو کیا؟ تم نرم بن چکے ہو؟ فرمایا نہیں، اس سے نہیں روتا ہو،
نہ زندگی کی محبت میں روتا ہوں، نہ موت کے ڈر سے روتا ہوں، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میرے پاس ایک جان ہے، اللہ کی قسم میرے سر کے جتنے بال ہیں اگر سارے کے سارے بالوں کے برابر جانیں ہوتی اور ہر جان اللہ کے نام پر اس طرح لٹانے کا موقع آتا تو میری کتنی خوشی ہوتی، اس خوشی میں رو رہا ہوں۔ یا تو ایمان کے سودے ہوتے، مسلمان کاروبار کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر مسلمان کو ہی قتل کر لیتا ہے، مسلمان ہی کا خون بہا دیتا ہے اور مسلمان ہی کو تکلیف دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے پیسوں کی بنیاد پر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر اپنے باپ کا رشتہ توڑ دیتا ہے۔ یا تو ایمان کے سودے ہو رہے، اللہ نے ان کی دلوں میں ایمان قوت عطا فرمائی تھی۔ 1857 کی جنگی آزادی میں انگریز نے جس ملک پر حملہ کیا، مسلمان بادشاہوں کا راج تھا اس ملک میں، لیکن جب مسلمان دولت کے آنے کے بعد جب لڑکیوں میں پھنستا ہے اور مادیت میں پھنستا ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے اس ملک میں حکومت کی، لیکن حکومتوں کے چکر میں اور پیسوں کے چکر میں پورا دن سوتے تھے اور آپ کو لڑکیوں کے ساتھ زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ اللہ نے حکومت کے نظام کو اللہ نے پلٹ لیا اور انگریزوں کا سایہ پورے ہندوستان پر آ گیا اور پورے ملک کو لوٹنے کی کوشش کی اور ملک میں خاص طور مسلمانوں کو نشانہ بنا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان ہار گئے، اسی وجہ سے انگریزوں کو فتح ہوئی۔ اس وقت سارے کے سارے انگریز کے بڑے بڑے وزراء جمع ہو کر ان کے جاسوسوں کو بلا کر دیکھا کہ مسلمانوں میں کون سی چیز موجود ہے کہ مسلمان قوم زندہ ہے اور ان میں جذبہ جہاد موجود ہے، اور مسلمان کا نوجوان کتنا زندہ ہے، مسلمان کے علماء اتنے قربانی دے رہے ہیں، کون سی وجہ ہے؟ ان لوگوں نے مسلمانوں میں رہ کر 3 باتیں پیش کی کہ اگر اسلام کی تحریک کو ختم کرنا ہو اور ریشمی رومال کی تحریک کو ختم کرنا ہو اور ہندوستان کی آزادی کا خون اگر ختم کرنا ہو، ہمتیں اگر ختم کرنی ہو، 3 چیزوں پر ہمارا تجزیہ ہے، ان 3 چیزوں کو ہندوستان سے ختم کر دو۔ سب سے پہلی بات بتائی، قرآن کریم کے نسخے جلا دو، قرآن کریم کو نسخے جلا دو۔ نمبر 2، علماء کرام کو ختم کر دو۔ نمبر 3، ان کو انگریزی تعلیم اتنی دلواؤ کہ ان کی زبان تو انگریزی بنے، ان کا مزاج بھی انگریزی بن جاوے اور انگریزوں کے دل دادا بن جاوے۔ یہ 3 باتیں انہوں نے رکھی اگر مسلمان کو ہندوستان سے ختم کرنا ہو اور اسلامی تحریک کو ختم کرنا ہو تو۔ مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے 1961 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے سب کے سامنے جلا دیے گئے۔ اور مسٹر ٹامسن کہتا ہے اپنی یادداشت میں، انگریز لکھتا ہے 1964 سے لے کر 1967 تک یہ ہندوستان کے 3 سال بڑے المناک اور بڑے خطرناک گزرے ہیں، جس میں علماء کرام کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ 3 سال میں 51,000 علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ ایک عالم کو نہیں، اسی ملک میں 51,000 علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ ٹامسن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر علماء کی گردن نہ لٹکی ہو۔ علماء کرام کو جسموں سے، علماء کرام کے جسم کو تانبے سے داغا گیا اور علماء کرام کو سوروں کی کھال میں بند کر کے علماء کرام کو جلتے تندور میں ڈالا گیا۔ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے علماء کرام کو ہاتھوں پر کھڑا کیا جاتا، ان کو درختوں سے باندھ دیا جاتا، پھر ہاتھوں کو نیچے سے چلا دیا جاتا، علماء کرام لٹک لٹک کے مر جاتے۔ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ لاہور کی جامع مسجد کے صحن میں جہاں سولی کا فندہ لٹکایا گیا تھا، ایک وقت میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ لاہور کا جو دریا ہے، دریا راوی سے علماء کرام کو ٹھیلوں میں، کوٹھیوں میں بند کر کے علماء کو دریا میں ڈال دیا جاتا اور ان پر پھر گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے ایک بار میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے وہاں بدبو محسوس ہوئی، میں اپنے خیمے کے پیچھے گیا تو میں نے دیکھا آنکھ جلائی گئی ہیں اور 40 علماء کرام کو کپڑے نکال کر ان کو آنکھ کے اندر تپایا گیا، وہ پکوڑوں کی طرح پک گئے،
بھی وہی کھڑا تھا اور 40 علماء کرام کو بلایا گیا. ان علماء کرام کو یوں کہا تمہارے کپڑے نکالو. اور انگریز جج نے یوں کہا کہ مولویوں تم اس طرح کتنا بول دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم موجود نہیں تھے اور ہمارے دل میں انگریز کی دشمنی نہیں ہے. مسٹر ٹامسن کہتا ہے میرے پیدا کرنے والے کی قسم ایک عالم نے بھی سر کو نہیں جھکایا. سارے کے سارے 40 علماء کرام آگ میں تو پک گئے لیکن اسلام کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. یہ ہمارے علماء کی بڑی قربانی ہمارے ملک میں ہے. جب 26 جنوری کا دن ہوتا ہے اور جب 15 اگست کا دن ہوتا ہے مسلمان سولہ پڑتا ہے. اس ملک کو آزاد کرنے والے ہمارے علماء 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. ان میں 51,000 صرف علماء کرام کا مجمع تھا. علماء کرام کو ختم کر دو اور لوگوں کی زبان پر انگریزی آ جائے. ہمارا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ اس تحریک میں بڑے شامل تھے. ان کی بڑی قربانیاں تھیں اور کراچی کی کانفرنس میں اعلان کر دیا گیا حسین احمد مدنی جہاں بھی ملے اس کو ختم کر دو. جب کراچی کے اندر کانفرنس رکھی گئی بہت بڑا مسلمانوں کا مجمع تھا. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مولانا مدنی وہاں پہنچیں گے لیکن مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ دیوبند سے چلے اور آ کر کراچی کی کانفرنس میں شریک ہوئے اور اسٹیج پر آ گئے. لوگوں نے کہا مولانا کیسے آ گئے؟ فرمایا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. زندگی اللہ نے ایک ہی بار دی ہے, مر جاؤں گا. ہاتھ میں کفن دے کر اسٹیج پر آئے اور پورے مجمع کے سامنے انگریزوں کو بلبل سے تشبیہ دی اور گلیوں کو گل سے تشبیہ دی اور یوں کہا لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل, شہید تربت شہید ناز کی تربت کہاں ہے. لیے پھرتی ہے بلبل انگریز چونچ میں گل گولیاں, لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں ہے. میں تو کفن لے کر آیا ہوں, کسی کی ماں نے اگر اس کو جنا ہو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اس ملک میں مسلمانوں کو بچانا ہے, قرآن کو بچانا ہے, مدارس کو بچانا ہے. شہید تو ہو سکتا ہوں. جب یہ شعر پڑا پورا مجمع آدھا گھنٹہ تک نعرے لگاتا رہا کیونکہ شعر کو سمجھ چکا اور محبت کے اندر رو پڑا. علماء کرام کی اس ملک کی آزادی میں بڑے کارنامے ہیں لیکن دنیا پرستی نے اور خواہشات پرستی نے ہمارے دلوں سے اسلام کی عظمت کو نکال دیا. پھر مولانا اسٹیج پر آ کر انگریز کو مخاطب کر کے کہا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں قربت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. مولانا کا فتویٰ تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. آپ نے سب کے سامنے شعر پڑھا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی سے مراد انگریز ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار فانسی پر چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. ہمارے ملک میں ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں اور اس ملک کو آزاد کرنے میں کتنے علماء مٹے ہیں. مولانا جعفر تھانی سے اپنی کتاب تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں جب ہمیں دہلی سے پوری کی پوری علماء کی جماعت کو یہاں سے لاہور بھیجا, ہم کو صرف ہاتھوں سے باندھا گیا تھا, ہتھکڑی ہمارے ہاتھوں پر ڈالی تھی. ہم بڑے آرام کے ساتھ ٹرین میں دہلی سے ہتھکڑی بندھی ہوئی تھی. اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کا نام لیتے ہم دہلی پہنچ گئے, ہم لاہور پہنچ گئے. لاہور کا جو انگریز جو جج تھا وہاں کا جو انچارج تھا جیلر تھا بہت متشدد بہت ظالم تھا. اس نے ہمیں دیکھا یہ مولوی تو بڑے آرام کے ساتھ دہلی سے آ رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, ان کے چہرے بالکل تر و تازہ ہیں, ان کے چہروں پر تھکن کے آثار نہیں ہیں. تو اس نے یوں کہا کہ نہیں تم تو انگریزوں کے دشمن ہو, اس ملک کے تم غدار ہو, یہ ملک ہمارا ہے. میں تمہیں تکلیف دوں گا, تمہیں پتہ چلے گا انگریز کون ہوتا ہے, مسلمان تو کمزور ہوتا ہے. پھر وہاں سے ان کو ملتان بھیجنا تھا. ٹرین کے ڈبوں میں اس نے کیبن بنوائے, کیبن, اور کیبن کے اندر کیلیں لگوائی. ایک مسلمان عالم بیٹھتا تھا, چاروں طرف 1 انچ کے برابر چاروں طرف کیل لگے ہوئے تھے. مولانا جعفر تھانے سے فرماتے ہیں ہم ٹرین میں بیٹھے, صرف بیٹھنے کی جگہ تھی. 1 مہینے کا ہمارا مکمل سفر تھا. اچانک گاڑی کی بریک لگتی تو پیچھے سے پورا کیل ہمارے جسم کے اندر چلا جاتا تھا, چوب جاتا تھا. داہنی طرف اگر ٹرین ہوتی تھوڑی ہلتی تو داہنی طرف کا کیل یوں کر کے ہمارے جسم سے پسینے بھی نکلتے تھے, خون کے فوارے نکلتے تھے, ہمارا پیشاب بھی بہا ہوتا تھا, ہمارا پخانہ بھی بہا ہوتا تھا. کھانے کا کوئی نظم نہیں تھا, صرف پانی کے چند قطرے ملتے تھے. یوں کر کے اللہ اللہ کر کے ہمارا پورا مہینہ ہمارا سفر ہوا اور ہم ملتان پہنچے. یہ علماء کی قربانیاں ہیں, عظمت اور علماء کرام پر جو اسلام کے دامن کو بچانے کے کتنی بڑی قربانیاں دی گئی. آج ایک مسلمان اس قربانی کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا. ہم ملتان پہنچے, ملتان, اور ہم کو جب ٹرین سے نکالا گیا, جیل خانے میں ہم کو ڈالا گیا.
بڑے تھکن کے بعد ہم کو آرام ملا، ہمارے چہروں پہ پھر تر و تازگی آ گئی، ہم نے وہاں ذکر کی خانقاہ لگائی، اللہ اللہ کی جیل میں ضربیں ہونے لگی، تو جیلر آیا اور ہمارے چہرے تر و تازہ دیکھ کر کہا کل تم ہو، کل تم کو صبح میں پھانسی دی جائے گی۔ تمام علماء کرام کو کل تمہارا تختہ تیار ہے، ہر ایک کو پھانسی دی جائے گی۔ مولانا فرماتے جب اس نے یوں کہا تو سارے علماء کرام ہمارے خوشی کے جھومنے لگے، آج اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا موقع ملا ہے، آج ہمیں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے گا، بیوی سے جدا کر دیا جائے گا، بچوں سے جدا کر دیا جائے گا، لیکن ملک میں دین تو بچے گا، مدارس تو بچیں گے، نوجوانوں کی دین کی حفاظت ہوگی۔ جو ہمارے چہرے خوشی سے دیکھے اور ہماری خوشی دیکھی تو اس نے فوراً کہا نہیں نہیں نہیں، تمہیں پھانسی میں دے نہیں سکتا۔ فوراً آگے اس نے اطلاع کی مسلمان تو پھانسی پر خوش ہے، کہنے اب تمہیں کالا پانی کی سزا دی جائے گی۔ مولانا جعفر تھانی سے فرماتے ہیں مستحی کے دار کو نظر حکم بندی ملا، کیا کروں رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ہماری تمنا تھی آج تو ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری گردنیں کٹ جائے گی، لیکن اس نے ہماری خوشی برداشت نہیں ہوئی کہ ان کو کالا پانی کی سزا دی جائے گی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، جب ہم کو کالا پانی بھیجنے کا اس نے ارادہ کیا، اس نے بغیر تحقیق کے ہمارے بچوں کو بلایا، ہماری بیویوں کو بلایا، اور ہمارے بچوں ہماری بیویوں کو بلا کر ہم نے ہمارے سامنے کر دیے، اور یوں کہا تم اپنے شوہر کو کہہ دو اور اپنے ماں باپ کو کہہ دو ابا تم 1857 کی جنگ آزادی میں موجود نہیں تھے، اور اتنا کہہ دو ہمیں انگریز سے محبت ہے، انگریز ہمارے دلوں کے اندر پیارا ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اپنے ابا کو لے کر گھر پر چلے جاؤ۔ تو مولانا جعفر تھانے سے فرماتے ہیں میرا چھوٹا سا بیٹا 8 سال کا مجھے بڑا پیارا تھا، مجھے اگر ابو جی صرف تم اتنا تو کہہ دو کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا، ابا جی کہہ دو چلو گھر میں چلو، بہت سال ہو چکے آپ کو دیکھے ہوئے، میری امی تڑپ رہی ہے، آپ کی امی میری دادی تڑپ رہی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اس وقت میں نے بہت بڑا صبر لمحہ آزما، یہ موقع تھا، میرے صبر کی انتہا نہ رہی، تو میرے بچے کے ٹپکتے آنسو دیکھے، میں اپنی بیوی کو یوں کہا بچے کو سینے سے لگا لو، پھر بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا اگر اللہ نے زندگی دوبارہ دی تمہارا باپ گھر پر آ کر تیری ملاقات کرے گا، اگر زندگی نہ بچی تو میرے بیٹے حوض کوثر پر تیری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ اور آپ انگریز کی آپ محبت کرتے ہیں، ہمارے بال دیکھو تو انگریزی، ہمارے کپڑے دیکھو تو انگریزی، ہم یورپ کے ایکشن کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اہل علم کی قدر ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، دین کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، قربانی دی ہے۔ تھوڑے تھوڑے حالات پر تبصرے ہوتے ہیں لیکن زندگی میں دین نہیں آتا۔ ضروری ہے اس ملک میں اگر دین کو میرے بھائیوں بچانا ہے تو اپنے مکاتب کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے مدارس کو مضبوط کرنا پڑے گا، اہل علم کی قدر دلوں میں رکھنی پڑے گی۔ یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہمارے جانشین ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکتب کی تعلیم دو۔ کتنے لوگ انگریزی میڈیم میں اپنے بچوں کو تعلیم دے کر مکاتب کی تعلیم سے محروم کر لیتے ہیں۔ 8 سال کا بچہ ہو چکا، 12 سال کا بچہ ہو چکا، اس کو قرآن کریم پڑھتے نہیں آتا، اس کو اللہ کے نبی کے نام کا پتہ نہیں ہے، اسلامی تعلیمات اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا تو انگریزی بولتا ہے۔ انگریزی بولنا لینگویج ہے، بہت سے لوگ انگریز ملک میں کام کرتے کرتے بھی انگریزی بول جاتے ہیں، یہ بولنا کمال نہیں ہے، ہماری زندگی کو محمدی بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کے کتنی تکلیف برداشت کی، جن لوگوں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی، میرے نبی کے گھر کو بدنام کیا، میرے نبی پر تہمتیں لگائی، میرے نبی کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، آج ان کے طریقے غیروں کے طریقے ہماری زندگی میں اور ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں۔ ہماری بیٹیاں پینٹ شرٹ پہن کے گھروں سے باہر نکل رہی ہیں، میرے نبی نے فرمایا اس لڑکی پر لعنت ہے، اس لڑکی پر لعنت ہے، اس لڑکی پر لعنت ہے جو مسلمان نوجوانوں کی اور غیر کے نوجوانوں کی نقالی کرے۔ بچیاں گھروں میں جینس پینٹ پہن کے زندگیاں گزار رہی ہیں، ماں باپ کو شرم و حیا کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے، اور جوان لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، کالج میں جا رہی ہیں، یونیورسٹی میں جا رہی ہیں، لیکن سروں پر دوپٹے نہیں ہیں۔ باپ کو بھی پتا ہے، ماں کو بھی پتا ہے، ایک اتنا دیوس آدمی ہے، اس کی بیٹی غیر محرموں سے ملاقات کرتی ہو اور غیر محرم اس کی بیٹی کی طرف دیکھتے ہو، ٹیچر مسکرا کر بات کرتا ہو اور اس کے کلاس میں پڑھنے والے مسکرا کر بات کرتے ہو، اس سے بڑی کیا بے حیائی ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑی علامات قیامت ہے، یہ تو اللہ کے غضب کی نشانیاں ہیں۔
اچانک دنیا کے حالات تبدیل ہو جائیں گے اور اچانک مسلمانوں پر حالات ٹوٹ پڑیں گے، ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ انہیں گزشتہ حدیث سنائی کہ میرے نبی نے فرمایا ان قریب قیامت کے پر ایسا زمانہ آئے گا کہ تمام کی تمام قومیں جمع ہو جائے گی اور تمام قومیں ایک ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، پوچھا صحابہ نے، پوچھا اللہ کے نبی کیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، وَإِنَّهُ لَكَثِيرٌ، مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن مسلمانوں کا رعب غیروں کے دل سے نکل جائے گا۔ مسلمانوں کے رعب غیر کے دل سے نکل جائے گا۔ کہ کس چیز کی بنیاد پر نکل جائے گا؟ کہ مسلمانوں میں وہن ہوگا، وہن۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے وہن کیا ہے؟ کہ مسلمانوں میں دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی۔ آج دنیا کی محبت میں آدمی کتنوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی، پلاٹ کی بنیاد پر، گھر کی بنیاد پر، پراپرٹی کی بنیاد پر گھروں میں خون ہو رہے ہیں، 3-3 ہزار پر قتل ہو رہے ہیں، مسلمان کو مار لگا ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہے میرے بھائیوں، اس سے بڑی کون سی محبت ہوگی؟ اور کمانے میں نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے۔ خرچ کرنے میں ایک مسلمان کی بچی کا نکاح 50-50 لاکھ میں ہو رہا ہے۔ کتنے غریبوں کے گھر میں کھانے کے فاتح ہیں، تم جا کر دیکھو تو صحیح، کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے جا کے پوچھو ٹوٹی کھاڑ کی قیمت کیا ہے، کسی بیمار سے جا کر پوچھو، کبھی واڈی لال کا کبھی چکر لگاؤ، ہماری ایچ جی ہائی وے پر بڑی بڑی ہاسپٹل ہیں، کبھی وہاں جاؤ، ایسے مریض نوجوان ملیں گے جن کی آنتوں کا کینسر ہے، جن کو زبان کا کینسر ہے، پیسے نہیں ہیں، ماں باپ پیسے نہیں لا سکتے، بچہ تڑپ تڑپ کے دنیا سے جا رہا ہے اور ہماری شادیاں لاکھوں کی ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ سے بڑھ کر کوئی لڑکی ہو سکتی ہے کیا؟ زینب سے بڑھ کر کوئی بچی ہو سکتی ہے؟ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ آپ نے بیٹیوں کی شادیاں کیسی کی؟ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو فالو کریں، دنیا کی نقل یا نہ کریں، غیروں کی نقل یا نہ کریں۔ میرے بھائیوں، ہم یورپ کی تہذیب پر نہ چلیں، یورپ کی نقل نہ اتاریں۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے کہ مسلمانوں، اگر تم نے مغرب کے لڑکوں کی نقل کی اور مغرب کے لڑکیوں کی ہمارے بچوں نے نقل کی، ہمارے بچوں نے سر سے دوپٹے اتار دیے، ہماری لڑکیوں کی بوائے فرینڈ ہے، ہمارے گھروں میں غیر مسلم لڑکیاں سہیلیاں اس کی آ رہی ہیں، غیر مسلم لڑکے ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں، ماں اور باپ کو کوئی فرصت نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ورنہ وہ حالات ہمارے گھروں پر آئیں گے ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے، ہم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ آج مسلمان زندگی کیسے گزار رہا ہے، ایسے نازک حالات کے اندر ہمارا ایمان نہ بنا، ہمارے دل کی بڑھوتری نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کا تعلق پیدا کرے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے، اللہ کے ذکر کی پابندی کرے، اپنے گھروں میں ماحول بناؤ۔ ہمارے بچے راتوں کو 1-1 بجے گھر پر آتے ہیں، کہاں گھومتے ہیں، ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، اور مسلمان 24 گھنٹے کاروبار کے بڑھانے کی فکر میں ہے۔ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، ہماری چھوٹی لڑکی بھی بغیر نکاح کے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ ہماری ایمانی غیرت ہے، ہماری ایمان غیرت ہے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا جب انتقال ہونے لگا تو فاطمہ نے وصیت فرمائی، اپنی خادمہ کو فرمایا میرا انتقال ہو رہا ہے، اب میں غسل کر رہی ہوں اور بستر پر جا کے سو گئی، اب مجھے دوبارہ غسل مت دینا، اور نصیحت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کے وقت لینا۔ میری زندگی میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ فاطمہ کا جسم بڑا تھا یا چھوٹا تھا، فاطمہ دبلی تھی یا پتلی تھی، فاطمہ موٹی تھی یا پتلی تھی، کسی کو پتا نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی میری دنیا سے جانے کے بعد کسی کی نظر میری باڈی پر بھی پڑے۔ یعنی میرے نبی نے اپنی بیٹی کی وہ تربیت کی ہے جب فاطمہ کی۔ سے علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب ہر ایک انسان پل صراط پر سے گزرے گا، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ بنت محمد کا جب گزرنے کی باری آئے گی نا تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے نبیوں کی جماعت، یہ علماء کی جماعت، یہ صحابہ کی جماعت، اپنی اپنی نظریں نیچے جھکا لو، آج فاطمہ بنت محمد پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اکرام ہوگا۔ ماحول کو دیکھ کر ہمیں نہیں چلنا، آج کا ماحول تو قابل لاحول ہے۔ آج کے ماحول کو دیکھ، ہم تو اللہ کے نبی کے ماحول
اور دلوں میں سکون کو لانا ہو نا، زندگی اگر خوشگوار بنانے ہو اور اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہو، اور بچوں کو دیندار بنانا ہو تو اللہ کے نبی کی تعلیم کو مضبوط کر لو اور اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ، ان کو مکتب میں مضبوط کرو، ان کی مکتب کی تعلیم کو بچوں کی مضبوط بناؤ۔ اگر ہمارے بیٹے نے قرآن نہ پڑھا، ہمارا بیٹا پروفیشنل تو بنا لیکن اسلامی زندگی ہمارے بیٹے کی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد کبھی قبرستان میں تمہارا بیٹا دیکھنے بھی نہیں آئے گا کہ میرا باپ کون تھا، میرا دادا کون تھا، میری ماں کون تھی، میری دادی کون تھی۔ آج نوجوانوں کا حال دیکھو میرے بھائیو، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ہمارا بیٹا ڈاکٹر تو بنے، انجینئر بنے، انکار نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے بیٹے کو دیندار بناؤ، اپنے اولادوں کو دیندار بناؤ اور اپنے گھروں میں قرآن کریم کے حلقے لگاؤ، اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو۔ ان کے برکات سے ہمارے بچے دیندار بنیں گے، ہمارے بچے دیندار بنیں گے۔ آج مسلمانوں پر جو حالات ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرایا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اس سے میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے۔ میرے نبی نے فرمایا ان قریب تو قیامت کے پہلے پہلے دیکھو گے کہ لوگ راستوں پر غلط کام کرتے ہوں گے۔ تم جاؤ پارڈی میں چکر لگاؤ، ریور فرنٹ میں چکر لگاؤ، تمہاری شرم کے مارے تمہارا سر جھک جائے گا۔ اگر تم غور کر کے وہاں دیکھو گے، تمہارے رشتہ دار کی بیٹی وہاں کھڑی ہوگی، تمہاری محلے کی بیٹی وہاں کھڑی ہوگی اور غیر مسلم وہاں اس کے پاس کھڑا ہوگا۔ ہمیں کوئی غیرت ہے، ہماری تو بیٹی نہیں ہے نا۔ مسلمان کی ہر بیٹی ہماری بیٹی ہوتی ہے، ہماری بیٹی ہوتی ہے۔ اس کے لیے میرے بھائی ہم فکر بھی کریں، اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ ماحول تو ایسا ہوگا لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے بیٹے دیندار بنے، میری بیٹیاں دیندار بنے اور میری بیٹیاں اللہ کے سامنے رونے والی بنے، ان میں شرم آوے، ان میں پردہ آوے۔ اس لیے ہمارے علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس ملک کو بچانے کے لیے انگریز ہوگا، ہمارے نوجوان برباد ہو جائیں گے۔ انگریزوں میں حیا نہیں ہوتی، ہمارے نوجوان حیا والے نہیں بنیں گے۔ انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے بعد بھی کوئی یہاں کا فرق نہیں پڑا۔ اس بات کی کہ میرے بھائیوں کہ ہم اسلامی تعلیمات کو مضبوط کریں۔ میں شروع میں بات فرمائی تو حضور نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب اور میرے طریقے۔ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم قرآن تعلیم کو اپنے گھروں میں مضبوط کریں، اپنی زندگی میں قرآن تعلیم لاویں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے گھروں میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم کرے۔ امن و امان اس سے میرے بھائیوں ہم قنوت نازلہ جس طرح مسجدوں میں ہوتی ہے نا، اس طریقے پر قنوت نازلہ انفرادی میں بھی پڑھے، کچھ دعائیں اپنی زبانوں پر ہو۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ دعائیں ہمارا ورد ہو، نمازوں کی پابندی ہو، ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنا شروع کرے اللہ یہ حالات ہے، اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں تمام جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ایمان کی اعمال کی عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، جب ہمارا دل تعارف اللہ کی طرف ہو جائے گا تو ہم اللہ کی مدد کو اپنے آنکھوں سے بالکل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔